فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، بالخصوص محترم ڈاکٹر اعظم صاحب کا، جنہوں نے مجھے فوری طور پر طبی امداد مہیا کی، محترم اقبال نون صاحب، بھائی ارشد صاحب، محترم نواز اولک صاحب، بھائی بشیر صاحب دودھ والے، اور آپ تمام احباب جن کی پرخلوص دعاؤں کی وجہ سے آج میں پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اخلاص میں، آپ کی عمر میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ ایک خاص سیزن ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو پورا سال ہے، لیکن دیکھا دیکھی ہم اس فارمولے کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسا ماحول دیکھا ویسے ڈھل گئے، جیسا سیزن دیکھا ویسے ڈھل گئے۔ لیکن سونے کو دنیا کی کسی بھٹی میں بھی ڈالے، وہ اپنا نہ رنگ تبدیل کرتا ہے نہ اپنی اصلیت کھوتا ہے، پگھل ضرور جاتا ہے لیکن اس کی چمک ماند نہیں پڑتی، زنگ نہیں لگتا۔ اس کے مقابلے میں لوہے کو دیکھیں، بدلتا چلا جاتا ہے، گلتا چلا جاتا ہے، مٹی بھی اسے کھا جاتی ہے، اور تقریباً ہم جو لوگ خاندانی اہل حدیث ہیں، ہمارا دادا اہل حدیث تھا، پردادا اہل حدیث تھا، ابا اہل حدیث تھا، پھر میں اہل حدیث ہوا، ہمارے اندر وہ جوہر، وہ جذبہ، وہ قوت ایمانی، سلفیت پر وہ پختگی نہیں ہوتی جو ان لوگوں میں ہوتی ہے جو تحقیق کر کے بعد میں، پہلے بریلوی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، پھر وہ پڑھ کے تحقیق کر کے پھر وہ کنورٹ ہوتے ہیں۔ جو خوبصورت جذبات ان کے ہوتے ہیں، ہمارے وہ نہیں ہوتے، جبکہ ہونا چاہیے۔ ہم بہت سارا اثر لیتے ہیں ماحول سے۔ آپ ابھی دیکھیں گے جلسے جگہ جگہ ہو رہے ہوں گے، کیا ہے جی، فضائل حسن و حسین ہے، واقعہ کربلا ہے، وہ بھی سنا رہے، ہم بھی سنا رہے، فرق کوئی نہیں۔
کہتے ہیں انہیں حضرت حسین سے محبت ہی نہیں. ہمیں محبت ہے لیکن ہماری محبت محرم میں نہیں جاگتی، ہماری محبت 12 مہینے. یہ فرق ہونا چاہیے. ایک اور طبقہ ہے ربیع الاول کے 12 دن آپ ان کو دے دیں، آپ نہ کریں سیرت کے جلسے، دے دیں ان کو 12 دن. آپ کے لیے پورا سال پڑا ہے، پورا سال پڑا ہے آپ کے لیے. چھوٹے چھوٹے سوالات اسی محرم میں اٹھتے ہیں کہ جی آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کیوں نہیں کہتے، علی علیہ السلام کیوں نہیں کہتے. پھر ٹی وی پہ مجھ سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ اکثر سیدنا حسین کہتے ہیں، امام حسین کیوں نہیں کہتے. سیدنا بھی اچھی بات ہے لیکن آپ امام کیوں نہیں کہتے. دیکھیے کسی بھی لفظ کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لغوی مطلب جو اس زبان میں اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی مطلب کہ جو اہل زبان اس سے مراد لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور لحیہ کے معنی ہے ہر وہ چیز جو لٹکے اوپر سے نیچے کی طرف، جیسے پنکھا لٹکا ہوا ہے تو یہ لحیہ ہے. لیکن اصطلاح میں لحیہ صرف داڑھی کو کہتے ہیں، صرف داڑھی کو کہتے ہیں. شوارب پینے والیاں، لیکن اصطلاح میں شوارب صرف مونچھوں کے ہونٹوں کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو آپ دودھ پیئیں، لسی پیئیں، پانی پیئیں تو وہ اس میں ڈوب جائیں، وہ شوارب، اور ان کا رکھنا حرام ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے بال رکھتے ہیں مونچھوں کے کہ ہونٹوں کے اوپر والے ہونٹوں کے اندر مڑے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جب وہ کوئی بھی چیز پئیں گے وہ اس میں ڈوبیں گے. یہ شوارب ہے اور اللہ کے رسول نے انہی کو ہٹانے کا حکم دیا. اگر آپ ان کو آگے سے اچھے خاصے صاف کر لیتے ہیں اور ان کو پیچھے کر دیتے ہیں تو وہ شوارب نہیں. علیہ السلام کے معنی ہے اس پر سلامتی. اور ہم ہر روز ایک دوسرے کو ملتے ہیں مسلمان تو آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. وہ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی. اب جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں تو حضرت علی کو کیوں نہیں دے سکتے، حضرت حسین کو کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ایک اعتراض. اسی طرح رحمت اللہ، اس کے معنی ہے اللہ اس پہ رحمت کرے، اس پر خدا کی رحمت ہو یا اللہ اس پر رحمت کرے. یہ اس کے لغوی معنی، کوئی عیب والی بات نہیں. لیکن اصطلاحیں انہیں مخصوص معنی متعین کرنے پر مجبور کرتی. مثلا رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت کا مستحق زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے. ہر بندے کو اللہ کی رحمت چاہیے. میں بھی محتاج ہوں اللہ کی رحمت کا، آپ بھی محتاج ہیں. لیکن اصطلاحی طور پر لفظ رحمت اللہ علیہ خاص کر دیا گیا مرنے والے کے ساتھ. جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ اچھے لفظوں میں مثلا آپ کہتے ہیں جی علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. اگر آپ شہید کا لفظ نہ بھی کہیں تو جب آپ رحمت اللہ علیہ کہیں گے تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ شخص جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ فوت ہو چکا ہے.
حالانکہ رحمت کی دعا زندے کو بھی چاہیے۔ کوٹ روڈ میں ایک جلسہ تھا، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تو اس میں مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کا ذکر کیا۔ ذکر کرتے کرتے کہا کہ جی مولانا عبد الرحمن سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کام کیا ہے۔ لوگ سارے ہنس پڑے۔ ہنس کیوں پڑے؟ پھر کچھ سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے جی وہ ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ پھر اس مولوی صاحب نے کہا مولانا عبد الرحمن سلفی حافظہ اللہ، یعنی اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ اصطلاح دعا رحمت کی ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اس بندے کو دی جاتی ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکا۔ اسی طرح علیہ السلام دعا تجھ پر سلامتی، لیکن اصطلاحی طور پر انبیاء کے لیے اسے مخصوص کر دیا گیا۔ ہاں بعض نام انبیاء سے ہٹ کر بھی ہیں اور ان پر بھی ہم علیہ السلام کر، جیسے حضرت مریم علیہ السلام ہم بولتے ہیں حضرت مریم علیہ، جبکہ مریم علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، وہ یہی دعا کے معنی میں لغوی معنی، اصطلاحی طور پر علیہ السلام جب بھی آئے گا پیغمبر کے لیے آئے گا۔ اب آپ نے کوئی نام لیا ابراہیم علیہ السلام، تو مجھے یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر ہے، بس میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ میں نے کسی پیغمبر کا نام لیا، چونکہ آخر میں علیہ السلام۔ آپ کہیں یعقوب علیہ السلام، تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ پیغمبر کا نام لیا ہے، عام آدمی کا نام نہیں لیا ہے۔ اسی طرح راضی اللہ، یہ بھی دعا ہے۔ لغوی طور پر اس کا مطلب ہے اللہ تو اس سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، اور یہ اصطلاح لغوی طور پر تو یہ معنی ہے، یہ غیر صحابی کو بھی آپ دعا دے سکتے ہیں اللہ تجھ سے راضی ہو، ہم کہتے ہیں عموماً اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھ سے راضی ہو، لیکن وہ جو اصطلاحی الفاظ ہیں ہم وہ نہیں کہتے، راضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے۔ یہ اصطلاحی طور پر صحابہ کرام کے لیے مخصوص کر دیے گئے، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ جو بھی بندہ نام، مثلا میں کہوں ابو بکر صدیق، آگے بولوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ صحابی تھے۔ رضی اللہ کہنے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ابو بکر صدیق صحابی تھے، علیہ السلام کہنے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ پیغمبر کا نام لیا ہے، رحمہ اللہ کہنے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نہ پیغمبر ہے نہ صحابی ہے، بلکہ تابی یا تبع تابی یا ہمارے دور کا کوئی نیک آدمی ہے جو فوت ہو گیا۔ یہ اصطلاحی طور پر ہمیں جو علماء کی اصطلاحیں ہیں جو اسلاف سے چلی آ رہی، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ رہا کہ ہم امام کہتے بھی ہیں، نہیں بھی کہتے، جس معنوں میں کہتے ہیں وہ اس معنوں میں جس طرح ہم امام ابو حنیفہ کو بھی امام کہہ دیتے ہیں، امام شافعی کو بھی امام کہتے ہیں، امام مالک کو بھی امام کہتے ہیں، ہم اپنی مسجد کے جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے ہم اس کو بھی امام کہتے ہیں کہ یہ امام۔ حضرت حسین کو جو امام کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح ڈالی گئی سنیوں کے اندر، کیوں؟ اثنا عشری جو 12 اماموں کے ماننے والا ایک طبقہ، ان کے 12 اماموں میں سے ایک یہ ہے، وہ اس لیے ہم سے کہلواتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے امام کو امام مانو۔ دین کا امام ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں، دین کا امام۔ اب ہم ان چیزوں کو بہت سطحی سمجھتے ہیں، لا یعنی سمجھتے ہیں،
جبکہ قرآن مجید کہتا ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، نبی مکرم نے کچھ فرمایا، ان کا مسلک، ان کا مفتی، ان کا امام، ان کا معاشرہ کچھ اور کہتا ہے، پھر وہ لوگ اپنے مسلک کی بات کو اونچا رکھتے ہیں، نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، نبی کی حدیث چھوڑنے سے، نبی کے مقابلے میں کسی کی بات اپنانے سے اللہ تعالیٰ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، اور پھر کسی دردناک عذاب میں انہیں نہ پکڑ لے۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے پیمانے مقرر فرما دیے۔ حضرت حسین کی محبت کا بھی ایک پیمانہ ہے، آپ کو غلو کرنے کی اجازت نہیں، ان کو گھٹانے کی اجازت نہیں۔ آج ساری دنیا میں دیکھیے، جس طرح کالے پرچم، کالے جھنڈے، کالے کپڑے، کالے کپڑوں والی سبیلیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی، آپ کبھی ان سے پوچھئے تو صحیح، ان سے پوچھئے تو صحیح، محرم کی آڑ میں فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، آپ کی گھر والی ام حبیبہ کے بھائی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہیں تبرے پڑھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کبھی ان سے ایک سوال یہ تو کرو کہ جس بندے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے صلح کی، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، ان کو اپنا خلیفہ مانا، مجھے بتائیے آج تم زیادہ سمجھدار ہو یا حضرت حسن زیادہ سمجھدار تھے؟ وہ دین کو زیادہ سمجھنے والے، پرکھنے والے تھے، بندے کی پرکھ ان کو زیادہ تھی، یا 1400 سال بعد آنے والے حلیمیں کھا کھا کے پلنے والے؟ تم کو اس کی فقاہت اور سمجھ تمہیں زیادہ ہے، کس کو زیادہ ہے؟ حضرت حسن نے ان سے بیعت کی، خلافت اپنی ان کے حوالے کر دی، آج تم انہیں گالیاں دیتے ہو، یہ تو تم حضرت حسن کی بھی توہین کرتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جمعے کا دن ہے، آپ خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے، حضرت حسن صفیں چیرتے ہوئے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، مسجد میں آ گئے، نانا کو دیکھا تو گرتے پڑتے مسجد میں نانا کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب منبر سے اترے، کچھ صفیں آپ نے عبور کی، حضرت حسن کو آپ نے اٹھایا، منبر پر آپ نے اپنے قریب بٹھایا،
صحابہ کہتے ہیں کبھی آپ ہمیں دیکھتے، کبھی آپ نیچے حضرت حسن کو دیکھا کرتے تھے، پھر آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور وہ دو عظیم گروہ کون سے ہیں؟ ایک گروہ سیدنا علی المرتضیٰ کا، ایک گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دونوں کو اللہ کے حبیب نے عظیمتین فرمایا، دونوں عظیم گروہ ہیں۔ آج عقیدے کے مریض کہتے ہیں میاں علی والا گروہ تو عظیم ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، مگر حضرت معاویہ والا گروہ عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تعداد کے لحاظ سے کہا ہوگا ان کی تعداد بڑی ہوگی۔ جب آپ نے ایک ہی تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، عظیمتین، دو عظیم گروہوں کے درمیان، تو جو معنی حضرت علی کے لیے کریں گے وہی معنی حضرت معاویہ کے لیے ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا۔ آپ نے انہیں مسلمان بھی کہا، تم تو لعنت دیتے دیتے تھکتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سبا صحابی، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، فلعنت اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انبیاء کی اس پر لعنت ہے۔ جس نے بھی کسی صحابی، میں پچھلے جمعے عرض کر رہا تھا، حکومت محرم کے دنوں میں ایک اجلاس بلاتی ہے، مسجد کمیٹیوں کو بھی بلاتی ہے، خطیبوں کو بھی بلاتی ہے۔ وہ یہ جو ڈی سی کمشنر ہوتے ہیں ان کے زیر اثر وہ اجلاس ہوتا ہے، یا کبھی صوبائی سطح پر ہوتا ہے تو ڈی آئی جی وغیرہ بلا لیتے ہیں۔ ان میں پابندی لگاتے ہیں کہ جی محرم میں امن کو قائم رکھنا ہے، محبت کو قائم رکھنا ہے، نفرت کی درار نہیں ڈالنا۔ لیکن یہ درس کیا صرف سنیوں کے لیے ہے؟ محبت قائم کرنا صرف سنیوں کا فرض ہے، سامنے والوں کا کوئی فریضہ نہیں؟ ظاہر بات ہے یہ ملک پاکستان سنی اسٹیٹ ہے، الحمدللہ، یہاں کی اکثریت بھی سنی ہے، الحمدللہ، اور قرآن و سنت اس پاکستان کا سپریم لا ہے، الحمدللہ۔ پھر جب کسی مجمع میں سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص، اسی طرح کچھ اور صحابہ، حتیٰ کہ سیدنا عمر بھی، سیدنا عثمان بھی، سیدنا صدیق اکبر بھی، آپ جب اس ملک میں سڑکوں پر نکل کر ان اصحاب رسول کو گالی دو گے تو کیا سنی نے چوڑیاں پہن رکھی؟ یہ جواب نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ امن قائم کرنے کے لیے شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت کا ہاتھ بڑھایا جائے، دونوں طرف سے جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا وقار بحال رکھا جائے، اس لیے کہ سنیوں کے دل صحابہ کرام کی عظمت کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں صدیق و عمر کی محبت ہے، اور میں تو ان اہل حدیثوں سے بھی کہتا ہوں
جو کہتے ہیں کہ یار سینہ کو بھی حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے منہ پہ تماچے مارے، گریباں پھاڑے، دور جاہلیت کی طرح چیخا چلایا، آوازیں نکالی، فرمایا لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ان کو پیٹنے دو، ان کو پیٹنے دو، اس لیے کہ جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو ان سینوں کو سدا پٹتے ہی رہنا چاہیے، سدا پٹتے رہنا چاہیے. یہ خونی ماتم، یہ خونی مجلسیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی غور کرے تو یقین مانیے بغض صحابہ کی سزا ہے، یہ بغض صحابہ کی سزا ہے جو اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی. میرے بھائیوں، قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لو، لیکن مقدس ہستیوں کا احترام یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی میرے سامنے نبی کی توہین کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جو توہین کرتا ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو فرمانے لگے پھر تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ ہے وہ اصل ایمان. مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، طلباء سے کہتے کہ دنیا میں ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی بات کے. اس قبر والے کی بات کے ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے. اور یہی سچی بات ہے. گھما پھرا کے ہماری یہی دعوت ہے، ایک ہی دعوت ہے کہ لوگوں کسی کی مانو یا نہ مانو، جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات نہ موڑو، اس کی بات نہ ٹالو. اس لیے کہ دین 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. اور یہی اصل معیار. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل فرما دیا. حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر جبریل امین نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی اور آپ نے یہ خوشخبری مجمع میں موجود تمام صحابہ کو سنائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اسلام کی شکل میں دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا. وہ دین آج مکمل ہے. نبی مکرم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں اسے تلاش کیجئے. آپ کی زندگی سے باہر آپ کو گمراہی ملے گی، دین آپ کی زندگی کے اندر ملے گا. آپ دیکھیے دنیا میں بیت اللہ میں اللہ نے 1 لاکھ نماز کا ثواب رکھا. 8 ذی الحجہ کو اللہ حاجی سے کہتا ہے بیت اللہ چھوڑ دے.
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھ بیت اللہ چھوڑ دے، مینا چلا جائے۔ مینا میں کوئی ثواب حدیثوں میں ذکر نہیں کہ مینا میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں اپنے اپنے وقت پہ، لیکن قصر کریں۔ 9 ذی الحجہ کی صبح کو اللہ کہتا ہے آج مینا بھی چھوڑ دے، عرفات چلا جا۔ وہاں ظہر کو پہنچتا ہے، ظہر اور عصر کو جمع کرو، حالانکہ عصر کا وقت نہیں آیا، اللہ کے رسول نے سفر بھی نہیں کرنا۔ ظہر پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھ ہی عصر بھی پڑھا دی، جانا بھی کہیں نہیں، حالانکہ یہ صریحاً قرآن پاک کے بظاہر جو حکم ہے اس کے خلاف۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے نماز کو اس کے مقررہ وقت میں تم پر فرض کیا ہے۔ آپ نے ظہر کے ساتھ عصر پڑھا دی، گئے بھی کہیں نہیں، عرفات میں موجود ہیں۔ عصر کو آپ نے وقت سے پہلے ظہر کے وقت میں پڑھا دیا۔ مغرب کا سورج آپ کو عرفات میں غروب ہو گیا، مغرب نہیں پڑی۔ بلال نے کہا اللہ کے رسول نماز نماز، آپ نے فرمایا صلاۃ امامک، نماز تمہارے سامنے ہے، آگے چل کے پڑھیں گے۔ سواریوں پہ سامان لادو، اٹھو۔ اونٹوں کو تیار کیا گیا، مغرب نہیں پڑی، سفر شروع کر دیا۔ مزدلفہ پہنچے، عشاء کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت نکل گیا۔ آپ نے جان بوجھ کر عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا، مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا، اور قرآن کی آیت کے بھی بظاہر خلاف کیا۔ آج جو دنیا کے مفتی ہمیں کہتے ہیں بھی یہاں قرآن میں آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اسے سنو، فاتحہ نہ پڑھو۔ اللہ کا نبی قرآن کا شارح ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ آپ نے عصر کو ظہر میں، مغرب کو عشاء میں جا کے ملایا۔ حج کے اس پورے پروسیجر میں اللہ رب العالمین پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے، دنیا والوں، دین نہ تو بیت اللہ کی دیواروں میں رکھا ہے، نہ مینا کے خیموں میں رکھا ہے، نہ نماز کے اوقات میں وقتوں میں دین رکھا ہے۔ دین سارے کا سارا، اجر و ثواب سارے کا سارا جو کچھ ہے میرے محمد کی پیروی میں رکھا ہے۔ جیسے آپ نے کیا، وقت ہے نہیں ہے، آپ نے کیا، لہذا اب ثواب اسی میں ہے، اب اجر اسی میں ہے، کیونکہ میرے نبی نے کیا، میرے نبی نے کیا ہے، اب اجر اسی میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو دل سے نکالو، وہ سلفیت والی جو سختی ہے نا، وہ پیدا کرو۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، میں 5 سال بہاولپور میں، جلال پور سے جب ہم آئے، اس وقت میں کالج میں بھی پڑھتا تھا، تو حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاسٹل میں رہتے تھے، وہ شام کو تفسیر بھی پڑھاتے تھے، عصر کے بعد حدیث بھی پڑھاتے تھے۔ اکثر میں نے 5 سالوں میں ان کو دیکھا ہے، محرم کے دنوں میں، ربیع الاول کے دن،
ربیع الاول میں کبھی سیرت بیان نہیں کی، محرم میں کبھی فضائل حسین بیان نہیں کی، ہمیشہ باہر دوسرے مہینوں میں۔ کیوں؟ کہ ان خاص لوگوں سے ہماری مشابہت نہ، کہ ان کی مسجد میں بھی یہی ہو رہا، ہماری مسجد میں بھی یہی ہو رہا۔ کل ایک صاحب کو میں نے کہا، انہوں نے پوسٹر لگایا کراچی کی ایک مسجد میں، اہل حدیث کی مسجد میں، فلاں صاحب کا خطاب ہوگا اور فضائل حسین بیان کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا فضائل حسین اچھی بات ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں۔ کہنے لگے اگر ہم ایسا نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں حسین سے محبت نہیں، تو ہم یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہمیں بھی محبت ہے۔ تو میں نے کہا آپ محرم سے پہلے بتا دو، ضرور محرم میں آ کے بتانا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ان کا اتنا ہی خیال ہے تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک سبیل بھی لگا لو، تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یار یہ تو بالکل ہی ہمارے جیسے ہو گئے۔ ایک سبیل بھی لگا، لکڑی کا ایک تعزیہ بھی گھر کے دوسرے کونے پہ وہ بھی رکھ دو، اور کچھ نہیں تو ایک دفعہ جب دلدل نکلے تو بڑے احترام، پیار، محبت اور شفقت سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ بھی پھیر دو۔ یقین مانیے سارے شیعہ بولیں گے یار اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ کمال ہے، اللہ کا دین بڑی عجیب چیز ہے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ سے آ کر کے کہا اللہ کے حبیب آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اپنے ایک خدا کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں، ہمارے والوں کو تو بالکل ہی نہیں مانتے، ایسا کریں آپ آئیں ہمارے بت خانے میں، صنم خانے میں، بت کدے میں، اس آستانے پر بھی آپ آئیں، کبھی کبھی ہفتے میں 1 دن 2 دن چکر لگائیں۔ یہ جو ہم جلیبیاں، لڈو، مٹھائیاں، برفیاں رکھتے ہیں، کبھی ایک آدھ تھوڑی سی برفی چکھ لیا کریں، اور ہم اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ ہم تمہارے پاس مسجد میں آئیں گے، تمہاری باتیں سنیں گے، تمہاری مجلس کی رونق بڑھائیں گے۔ اس طرح پورے مکے میں ایک امن ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تم ہمارے پاس آ رہے ہو، ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہو وہ ان کو یہ جواب دے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی بندگی نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی بندگی اس کی بندگی کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، کوئی مداہنت نہیں کہ تھوڑا تم نیچے آ جاؤ، تھوڑا ہم اوپر آ جاتے ہیں، مل جل کے کام ہو جائے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تم جاؤ اپنی مٹھائیاں کھاؤ، حلوائیو اپنی مٹھائیاں کھاؤ۔ اور آج کتنے اہل حدیث ہیں، یقین مانیے ہم سے پوچھتے ہیں، وہ جی حلیم دے جاتے ہیں، پڑوسی ہے، اب اس کا دل تو نہیں توڑنا چاہیے، رزق ہے، رزق ہے، اللہ کا رزق ہے، اب رزق کی ناقدری تو نہیں کرنی چاہیے نا، نہیں لیں گے تو ناقدری ہے۔ مجھے بتائیے وہ جو مٹھائیاں تھیں وہ رزق نہیں تھا؟ وہ رزق نہیں تھا؟ وہ برفیاں دودھ کی بنی ہوئی نہیں تھی؟ اور دودھ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟
بھی اللہ کے حبیب سے کہا گیا لکم دینکم ولی دین، انہیں ایک کھلا جواب دو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، نہ تم اوپر آؤ نہ میں نیچے آتا، بس اپنی اپنی عقیدے اور نظریات پر قید رہو، کبھی بھی اصولوں پر سودے بازی کر کے آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ دنیا میں رہنے کا ایک مشن بنا کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور ڈالے گا، اور اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ دن قیامت کے اللہ دکھائے گا، جب آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور آمنہ کے لال اندر سے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ یہ تو میرا بندہ، میرا امتی ہے، میرے نقش قدم پر چلنے والا، مجھے